اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سلسلے چشتیہ کی دو مشہور شاخیں ہیں، ایک چشتیہ نظامیہ، دوسری شاخ چشتیہ صابریہ۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین جل مجدہ کا ہم پر بڑا ہی احسان ہے، ان دو نہروں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری پیاس کو بجھا رہا ہے۔ میرے شیخ طریقت قطب الزماں خواجہ حافظ باقی باللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے شیخ محترم خطب دو عالم خواجہ حبیب اللہ شاہ قدس اللہ سرہ العزیز، جو صاحب راز اور جامع سلاسل کے شیخ بلکہ خطب دو عالم گزرے ہیں، آپ کے ایک مشہور خلیفہ مولانا احمد سلیمانی نور اللہ مرقدہ، جو کمبی پور کے مدرسے کے محتمیم رہے ہیں، آپ کے خواب میں سرکار خواجہ خواجگاہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز محمد الحسینی چشتی قدس اللہ سرہ العزیز یہ بشارت سنا رہے ہیں کہ خواجہ حبیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے خطب دو عالم ہیں۔ اتنا عظیم الشان، مثبت، مستحکم اور جامع شریعت و طریقت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مبارک سلسلے سے وابستگی کا ثبوت پیش کرے اور اپنے شیخ طریقت سے سلوک کی منزل کو طے کرے۔ جب تک سالک سلوک کی منزل کو طے نہیں کرتا، اس کا مرید بننا بیکار ہے۔ اس کی ابتدا قلب کی صفائی ہے۔ انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، جس انسان کے دل میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا۔ تو دل کی صفائی، دل کی پاکی، اللہ کے ذکر سے، موت کی یاد سے، اور صوفیہ اہل تصوف نے یہ بھی لکھا ہے کہ سما خانی کی محفلوں میں بیٹھنے سے اور للہ وللرسول سننے سے اختلاج قلب یعنی قلب کی صفائی حاصل ہوتی ہے۔ جب تک ہمارا قلب پاک و صاف، شفاف، طاہر و مطہر و طیب نہ ہو تو یاد رکھو ساری عبادت آپ کی ضائع ہو جائے گی۔ یہ سما خوانی حقیقت میں اللہ کی محبت کا ایک وسیلہ ہے۔ میرے آقا سیدی بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی شریف کی شرح میں لکھتے ہیں، اسی وجہ سے اہل چشت نے سما کو جائز قرار دیا۔ اگر آپ موسیقی کی طرف مکمل طور سے متوجہ ہوں تو یہ آپ کے لیے شیطانی ہے۔ اگر آپ اشعار کی طرف متوجہ ہو کر وہ کیفیت، وہ حال جو اپنے اندر آپ طاری کر لیں تو یہ موسیقی آپ کے لیے رحمانی ہے۔ یہ موسیقی
یہ نغمات، یہ سما خوانی، یہ آپ کے لیے رحمانی ہے۔ اگر آپ میوزک کے طرف، موسیقی کے طرف خالصاً توجہ دے تو یہ شیطانی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے چشتیہ سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں موسیقی کے ساتھ سما کرتے تھے، اس کے بعد آپ نے اسے ترک کر دیا۔ بہرکیف سرکار سیدی بحرالعلوم علیہ رحمۃ الرحمن نے بڑا جامع جواب تحریر فرمایا ہے، اگر یہ عشق الہی کی آگ کو بہارتا ہے تو اس سالک کے لیے سما کا سننا جائز ہے۔ یہاں تک کہ فواد الفواد میں محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء بدایونی چشتی دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، بعضوں کو سما سننا حرام اور بعضوں کو سما سننا فرض ہے۔ حرام کس کے لیے ہے؟ جو صرف موسیقی پر توجہ دیتا ہے، میوزک پر زیادہ اپنا کنسنٹریشن دیتا ہے، بس اس کے آگے اس کی رسائی نہیں ہوتی، اس کی پذیرائی نہیں ہوتی۔ لیکن خواجہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اہل تصوف کے لیے سما فرض ہے۔ فرض کس کے لیے ہے؟ ان کے لیے جو اللہ کے عشق کی آگ کو ابھارنا چاہتے ہیں، عشق خداوندی میں جلنا چاہتے ہیں۔ خیال رہے جو اللہ کے عشق میں جلتا ہے، جسم تو بہت دور کی بات، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ جسم تو بہت دور کی بات، اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا۔ جبکہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، خلقتہ من طین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا۔ اور ایک مشہور بات ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز کو اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمیں سپرد خاک کر دیا جاتا ہے اور ہم مٹی میں مل جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، میرے دادا پیر خواجہ حبیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اگر آپ خود کو صرف مٹی سمجھو گے تو مٹی میں مل جاؤ گے۔ ارے انسان تو صرف مٹی نہیں، تو مظہر خدا ہے، تو نور خدا ہے، تو راز خدا ہے، تو اللہ کا سر ہے، تو اللہ کا راز ہے۔ اگر یہ راز تجھ پہ عیا ہو جائے، تجھ پہ منکشف ہو جائے تو الحمدللہ حضور غوث اعظم دستگیر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قصید قوسیہ میں، اگر میں وہ راز جو اللہ تعالیٰ مجھ پہ عیا کیا، اگر میں دریا میں رکھ دوں تو دریا میں آگ لگ جائے گی، پہاڑ پہ رکھ دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ تو انسان صرف مٹی نہیں بلکہ انسان خدا کا راز ہے۔ یہی راز جب اسے عطا کیا جاتا ہے بفضلہ تعالی اور اپنے مرشد کی صحبت اور ان کے فیضان سے، تو الحمدللہ وہ مٹی میں نہیں ملتا، مٹی میں ہرگز نہیں ملتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ڈھیلا آپ اسے زمین میں دفن کر دو، چند دن کے بعد آپ جب اسے کھود کر نکالیں تو آپ کیا دیکھیں گے؟ وہ ڈھیلا نظر نہیں آتا، کیونکہ مٹی کا تھا، مٹی میں مل گیا۔ لیکن یہ ایک اینٹ، وہ بھی تو مٹی کی ہے، اینٹ کو آپ دفن کر دے، ایک دن نہیں، دو دن نہیں، کئی سال گزرنے کے بعد بھی وہ اینٹ کو جب آپ زمین سے نکالیں تو جوں کی تو رہے گی۔ تعجب سی بات ہے، ارے یہ بھی مٹی ہے، وہ بھی مٹی ہے، لیکن یہ اینٹ جو مٹی کی ہے مٹی میں نہیں ملی۔ معلوم ہوا یہ مٹی ہے لیکن آگ میں جلی ہوئی مٹی ہے۔ آگ نے اسے ایسا جلایا، اپنے رنگ سے ایسا اسے رنگ چڑھایا کہ وہ مٹی رہ کر بھی مٹی میں نہیں ملی۔ اسی طرح اللہ کا بندہ اللہ کے عشق کی آگ میں، محبت کی آگ میں، اطاعت کی آگ میں جب جلتا ہے تو مٹی رہ کر بھی مٹی میں نہیں ملتا۔
عشق خدا کی آگ کا یہ بھی ایک وسیلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برخواجہ عالم صلوات اللہ صلی وسلم وبارک علیہ